خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مہربان اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ آج جو لوگ یہاں جسمانی طور پر موجود ہیں، ان پرسن ہیں، یا وہ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میں اس کانفرنس کے پہلے سیشن میں ویلکم کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاسٹر منور خورشید صاحب کو جو بی جی ایم چرچ کے پاسبان ہیں اور بی جی ایم بائبل کالج کے پرنسپل ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے اپنی کلیسیا، اسٹوڈنٹس اور وائڈر چرچ دیگر کلیسیاؤں کے لوگوں کے لیے بھی اس تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آج کے سیشن کا جو مجھے دیا گیا ہے یا جس پہ میں بات کروں گا، وہ عنوان ہے ببلیکل پرنسپلز آف پیرنٹنگ، بچوں کی پرورش اور تربیت کے بائبلی اصول۔ آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جن کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ ٹاپک براہ راست ریلیونٹ ہے، متعلقہ ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں وہ پیرنٹس کی مدد کرنے کے لیے یہ پرنسپلز، یہ اصول سیکھ سکتے ہیں، یا جب کبھی یہاں کافی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو تب میری یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو والدین اور بچوں کے تعلق کے لیے بائبلی اصول اور ہدایت۔ یاد رکھیں کہ والدین ہونا خدا کی طرف سے زندگی کے ڈھکن کھول کر اہم ترین بلاؤں میں سے ایک ہے۔ والدین ہونا بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت بڑی ذمہ داری اور سخت مشکل کام بھی ہے۔ بچے آپ کی زندگی میں بڑی خوشی لاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی ان کو ڈسپلن کرنا، ان کو ٹرین کرنا بڑا چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں قصور شہر میں گیا، جو یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور سردیوں کی چھٹیاں تھیں، نیو ایئر، کرسمس، قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش، ساری چیزیں مل کے۔ تو میرے پاسٹر دوست ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، اور وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، چھٹیاں تھیں۔ تو اس دوست نے بتایا کہ کل میرے بچوں نے ایک حد تک مجھے رلا ہی دیا۔ 2 ان میں بیٹے ہیں ان کے، اور وہ کوئی 8 اور 10 سال کی عمر کے ہیں، اور پھر ایک بیٹی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس دن سے چھٹیاں ہوئی ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو ہمیں بھی ساتھ جاگنا پڑتا ہے، پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں،
اور روٹین میں یہ اسکول چلے جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، پھر جو ہے انہوں نے ٹیوشن کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر آ کر کچھ دیر کھیلتے ہیں، پھر شام کا کھانا اور اگلے دن کی تیاری۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب جب چھٹیاں ہیں اور سارا دن گھر ہیں تو بہت زیادہ، وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے مشکل ہے۔ شرارتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ کب یہ دھند ختم ہو اور موسم ٹھیک ہو اور بچوں کے اسکول کھلیں اور یہ گھر اپنے گھروں سے اسکول کو جائیں اور کچھ گھنٹے آرام ملے۔ بچوں کو پالنا یہ خوشی اور اعزاز کی بات بھی ہے اور ذمہ داری اور مشکل بات بھی ہے۔ اس میں پریویلیج اینڈ رسپانسبلٹی گو ٹوگیدر، اعزاز اور ذمہ داری ساتھ چلتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے جو پہلا اصول پیرنٹ چلڈرن ریلیشن شپ کے بارے میں ہے، والدین اور بچوں کے تعلق کے بارے میں ہے، وہ والدین کے لیے یہ ہے، اصول نمبر 1، کہ والدین ہونا خدا کی طرف سے بخشا گیا اختیار اور ذمہ داری ہے۔ والدین ہونا خدا کی طرف سے بخشا گیا اختیار اور ذمہ داری ہے۔ پیرنٹہڈ از a God given authority and responsibility۔ یاد رکھیں، یہ ذمہ داری آپ میں سے جو والدین ہیں یا والدین بننا چاہتے ہیں، یہ ذمہ داری خدا نے آپ کے سپرد کی ہے۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی آپ کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، سونپی گئی ہے۔ اس لیے یہ بیک وقت اعزاز بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اتھارٹی یا والدین کے اختیار کے تعلق سے چند آیات نوٹ فرما لیں۔ خروج کی کتاب باب نمبر 20 آیت نمبر 12۔ 10 احکام میں سے 5واں حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو میں تجھے دیتا ہوں دراز ہو۔ خدا بچوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کے اختیار کو تسلیم کریں۔ پھر نئے عہد نامے میں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب نمبر 6 آیت نمبر 1 تا 3 میں لکھا ہے کہ اے بچوں، اپنے والدین کی عزت کرو، خداوند میں ہوتے ہوئے ان کی جو ہے عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اور وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا 10 احکام میں سے وہ ایک حکم ہے جس کے ساتھ عمر کی درازی کا وعدہ بھی ہے۔ پھر کولوسیوں 3 باب کی 20ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی ہر بات میں فرما برداری کریں، کیونکہ یہ بات خداوند کو پسند ہے۔ پھر امثال کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ جو بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی تربیت کو، ہدایت کو، نصیحت کو سنیں
اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کریں. سو یہ چاروں حوالہ جات بتاتے ہیں کہ والدین کو خدا نے جو اختیار، اتھارٹی اور ذمہ داری، رسپانسبلٹی دی ہے، یہ گاڈ گیون ہے، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے، یہ خدا نے انہیں سونپی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس اتھارٹی، پیرنٹل اتھارٹی، والدین کے اس اختیار کی نیچر، نوعیت کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یاد رکھیں، خاص طور پر پاکستانی جو کلچر ہے، یہاں پر والدین کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اختیار ایبسلیوٹ نہیں ہے، اٹ از ڈیلیگیٹڈ. ایبسلیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود ہی اس اختیار کا مالک ہوں اور میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ اختیار میری ذات سے جاری ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے بخشا گیا اختیار ہے جس کے استعمال کے بارے میں والدین آپ کو خدا کو جواب دینا ہوگا. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کے اور آپ کے بچوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ آپ کی طرف سے بچوں پر رعب جمانے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے. So it is a delegated authority, not an absolute one. And this authority is for their good, children's good, not your convenience. اور یہ اختیار سرونٹ لیڈرشپ، خادمانہ قیادت ہے، نہ کہ ظلم، ٹرنی. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. پھر اس اختیار کی نوعیت، نیچر آف اتھارٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کا یہ اختیار عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، کیونکہ آپ بچوں کی زندگی میں باپ اور ماں ہوتے ہوئے اتھارٹی، اختیار استعمال کر رہے ہیں انہیں بالغ بنانے کے لیے، نہ کہ ساری عمر بچہ رکھنے کے لیے. پاکستانی معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کئی دفعہ بچے جب بالغ بھی ہو جاتے ہیں، ایون شادیاں ہو جاتی ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، تو والدین جو ہیں اس بالغ بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اس کی اپنی مرضی، ان کی اپنی خواہش، باتوں کے بارے میں ان کی جو ججمنٹ ہے اس کی وہ عزت نہیں کرتے. پاکستان میں دیر از اے کرائسس آف میسکولینٹی. پاکستان میں جو مردانگی کا بحران ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں مرد کو بالغ ہونے کا وہ موقع نہیں دیا جاتا جو اسے ملنا چاہیے. اس سے میری مراد کیا ہے کہ ایک مرد کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی ہے، پھر آگے بچے بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ اس کے والدین اور بعض اوقات باقی خاندان بھی اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے کہ یہ اپنی فیملی کو لیڈ کرے، اس پر اپنی مرضی جو ہے ٹھونستے رہتے ہیں. وہ بیچارہ کئی دفعہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ اپنی
بیوی اور اپنی بہن کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ اپنی بیوی اور ساس کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ذمہ داری اور اختیار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لیڈ کرے۔ سو یہ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرنی ہے، ساری عمر انہیں بچہ بنا کر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ بالغ مرد اور عورتیں بنانے کے لیے، جو بڑے ہو کر زندگی کو خود جی سکیں اور ذمہ دار اور خدا پرست لوگ بن کر اپنی زندگی کے لیے درست فیصلے کر سکیں۔ Are you with me? ایک اور بات نیچر آف اتھارٹی کے تعلق سے یہ ہے کہ اس اختیار کا استعمال محبت سے کرنا ہے۔ The authority must be exercised in love. افسیوں 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کو مت چڑھائیں، انہیں اریٹیٹ، ایگزیسپریٹ نہ کریں، بلکہ خداوند میں ان کی تربیت کریں اور انہیں نصیحت کریں۔ سو والدین ہونا خدا کی طرف سے دیا گیا، بخشا گیا، سونپا گیا اختیار اور ذمہ داری ہے۔ اس کی بنیاد بائبل میں ہے، لیکن اس کا استعمال محبت کے ساتھ، امانت کے طور پر، بچوں کی بھلائی کے لیے انہیں ذمہ دار بالغ مسیحی مرد اور عورتیں بنانے کے لیے ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ والدین کا جو اختیار ہے، جو پیرنٹل اتھارٹی ہے، یہ جب جیسے آپ نے کئی دفعہ بینک میں پیسے رکھوائے ہوتے ہیں نا، فکس ڈپازٹ آپ کروا دیتے ہیں، تو بینک میں اس کو ٹرسٹ فنڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹرسٹ فنڈ مینیجر کی طرح۔ آپ جب بینک کو پیسے دیتے ہیں، جی یہ 5 لاکھ روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسے انویسٹ کریں، تو اس 5 لاکھ روپے کے مالک آپ ہیں، لیکن اس پیسے کو انویسٹ کر کے اس پر سے جو پروفٹ ارن کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ بینک کے پاس ہے۔ سو بینک آپ کے پیسے کو مینیج کر رہا ہے۔ یو آر دی اونر اینڈ دا بینک از دا مینیجر، اور بینک نے آپ کو اکاؤنٹ دینا ہوتا ہے، جی آپ کی انویسٹمنٹ پہ اتنا ریٹرن آیا۔ ایسے ہی گاڈ از دی اونر، خدا مالک ہے، اور ہم میں سے جو والدین ہیں وی آر مینیجرز، اور ہمارے ٹرسٹ میں ہمارے پاس بطور امانت کیا دیا گیا ہے؟ بچے دیے گئے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور پھر خداوند کو ان کا جواب دینا ہے۔ انگلینڈ میں 18ویں صدی میں 2 بہت مشہور اور با اثر خادم ہو گزرے، جان ویزلی اور چارلز ویزلی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پینٹیکوسٹل ہیں۔ جان ویزلی کو پینٹیکوسٹل موومنٹ کا گرینڈ فادر، دادا کہا جاتا ہے۔ اس کا بھائی چارلز ویزلی، اس نے بہت زیادہ گیت لکھے، ان کی طرزیں بنائیں، اور اس کے لکھے گئے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام تھا سوزینا ویزلی، اور اس خاتون کے 10 بچے تھے، اور 18ویں صدی کے انگلینڈ میں
غربت اور مشکلات کے باوجود سوزینا ویزلی نے نہایت ذمہ داری اور محنت سے اپنے بچوں کی جسمانی پرورش بھی کی، روحانی تربیت بھی کی، اور ساتھ ہی انہیں تعلیم بھی دلوائی۔ جان ویزلی نہ صرف 18ویں صدی کا بلکہ مسیحیت کے جو 2000 سال ہیں، ان 2000 سالوں میں جو بڑے نامور مسیحی لیڈرز ہو گزرے ہیں، پریچرز ہو گزرے ہیں، جان ویزلی ان میں سے ایک ہے۔ اس نے برطانیہ کی مشہور یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے کرائسٹ چرچ کالج میں تھیولوجی کی تعلیم پائی، کتابیں لکھیں، کلام سنایا، میتھوڈزم کی بنیاد رکھی۔ لیکن غور کریں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا، میں پہلے انگلش میں بیان کرتا ہوں، I learned more about Christianity from my mother than from all the theologians in England۔ اس نے کہا کہ میں نے مسیحیت کے بارے میں انگلستان کے تمام علم الہی کے عالموں کی نسبت اپنی ماں سے زیادہ سیکھا۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے انگلینڈ کے تمام مسیحی عالموں کی نسبت مجھے مسیحیت کے بارے میں زیادہ سکھایا۔ غور کریں کہ ماں کا اثر، اس کی تربیت کا اثر بچے پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے جو بالغ ہیں، اگر ہم اپنی مسیحی زندگی کے سفر پر غور کریں تو ہم میں سے زیادہ تر ایسے گھرانوں سے ہیں جن میں ہمارے والدین خداوند سے ڈرتے تھے، اور ان کی تربیت کے نتیجے میں ہم بھی مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دوسرا اصول بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہے، پیرنٹنگ، والدین ہونے کے تعلق سے ہے، کہ والدین ہونے میں بچوں کی روحانی کردار سازی کرنا اور انہیں بائبلی تعلیم دینا شامل ہے۔ والدین ہونے میں بچوں کی روحانی کردار سازی کرنا اور انہیں بائبلی تعلیم دینا شامل ہے۔ انگلش میں بھی میں بول دیتا ہوں کہ پیرنٹنگ انوالوز اسپرچول فارمیشن اینڈ ببلیکل انسٹرکشن آف چلڈرن۔ صرف انہوں نے روٹی کھوانا، پیمپر بدلنا اتنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کردار سازی، فارمیشن بھی شامل ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کے لیے سب سے اہم کام جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں خداوند یسوع مسیح سے اور خدا کے کلام سے متعارف کروا دیں۔ ہیلیلویا۔ تو جتھے امی ابو نہیں، فون دے نال چمبڑیا رہنا ہے، یا بچے جب تنگ کر رہے ہیں، توجہ مانگ رہے ہیں، تو ان کو یہ فون پکڑا دینا۔ دراصل جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ارشاد اعظم ہے، گریٹ کمیشن، سٹارٹس ایٹ ہوم، اس کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے۔
متی کی انجیل 28ویں باب کی آیات 19 تا 20 میں لکھا ہے، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ تو ڈسائپل شپ جو ہے اس کا آغاز اپنے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں ایک جوڑے سے ملا تو ان کی ایک بات تھی جو بڑی خوبصورت مجھے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی بچے کہتے ہیں جب وہ بڑے بھی ہو جائیں، ٹین ایجرز ہو جائیں یا ایون ایڈلٹس بھی ہو جائیں، کہ جی یہ میرے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، جسمانی والدین ہیں، اور یہ میرے روحانی والدین اسپرچول پیرنٹس ہیں۔ تو اس جوڑے نے مجھ سے کہا کہ پاسٹر طارق، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بایولوجیکل فادر اور مدر ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی باپ اور ماں ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی باپ اور ماں بھی ہوں۔ لیکن ہمارے کلچر میں کیا ہے؟ روحانی باپ پادری صاحب ہوں گے، روحانی باپ فلاں پادری صاحب جڑے کروسیڈ کراندے نے، ٹی وی چلاندے نے، وہ ہون گے، وہ پتہ نہیں سال چ ایک دفعہ ملاقات ہو۔ باپ اور ماں سے سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، روزانہ آپ تو ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو ببلیکل کانسیپٹ آف پیرنٹہڈ ہے یا پیرنٹنگ ہے، والدین ہونے کا جو تصور ہے، اس میں جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی شامل ہے۔ پر اے وہ کام ہے جنہوں اسی آؤٹ سورس کر دینے ہیں۔ آؤٹ سورسنگ سمجھتے ہیں نا، کہ آپ کسی اور کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ آؤٹ سورسنگ کون کرے؟ پادری صاحب جی، روحانی تربیت کی ذمہ داری پادری صاحب کی ہے، اس کے بعد سنڈے اسکول ٹیچر کی ہے، اس کے بعد ان کے اسکول ٹیچرز کی ہے۔ وہ سیکنڈری ہے، وہ ثانوی ہے۔ پرائمری جو رول ہے، جو اولی کردار ہے، یہ والدین نے ادا کرنا ہے۔ لیکن ہمارا کلچر کیا ہے؟ جب بچے بچیاں ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ماں کہے گی میری تو اس سے اتنی نہیں ہے، وہ اس خالہ کو کہو کہ اس سے یہ بات کرے۔ بچہ بات نہیں مان رہا، اے مامے نو بلاؤ، وہ اگوں کہہ دے ماما لگدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اچھی بات ہے کہ اگر انکل اور آنٹی ان کا رول بچے کی زندگی میں ہو، یہ بہت بڑی برکت ہے، اٹس اے بلیسنگ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن جو اولی ذمہ داری ہے وہ والدین کی۔ جو ایک بیٹی ہے تو اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے اگر اسے کسی عورت کا سوچنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے، پھپھی کول، ماسی کول، اپنی وڈی کزن کو، ان سے بھی وہ صلاح مشورہ لے، اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن پہلے ماں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ کب ہوگا؟ جب ان دونوں کے رشتے میں اعتماد اور قربت ہوگی۔ جیڑی سپیڈ تے میں ترن ڈیا تے 2 ہی پوائنٹ ہی ہو پانے، تھوڑا میں تیز چلتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں جو ہے یہ بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا تیموتھیوس 3:15 پڑھیں تو وہاں پر تیموتھیوس بیان کرتے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نانی لوئس اور اس کی ماں یونیکے، انہوں نے تیموتھیوس کو خداوند کی تعلیم دی۔ دوسرا تیموتھیوس 3:15 اور پھر دوسرا تیموتھیوس 1:5۔ اگر آپ زبور 78 آیت 4 تا 7 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو ہم جو اگلی نسل کو خدا کے کاموں کے بارے میں بتائیں گے۔ اب پریکٹیکلی والدین بچوں کی روحانی کردار سازی، شاگردیت اور انہیں بائبل کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟
نمبر 1 ہے باقاعدگی سے اپنے بچوں کے ساتھ بائبل پڑھیں اور انہیں اس کی تعلیم دیں روزانہ. کتاب مقدس کو اپنے گھر کا مرکز بنائیں. پھر بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، جس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے دعا کریں اور شکر گزاری کے ساتھ دعا کریں. ان تھینکس گیونگ. میں جو تھا ایک بہت غریب خاندان میں پلا بڑا، مطلب اتنے غریب تھے کہ چکن یا مرغی کھانے کے لیے شادی کا انتظار کرتے تھے، یار کہتا بیاہ ہے. خیر جب بچے تھے تو ہم تو بلایا نہیں ہوتا تھا تو چوری بھی جا کے کھا آتے تھے. ایک دفعہ پکڑے بھی گئے، وہ پھر لہدا جڑیاں گالاں پیندیاں ہن نا تے گھر لم آندا ہوندا ہے. تو بہت غریب تھے، تو ہمیں تو جو بھی کپڑے مل جاتے یا کسی شادی میں گئے ہیں تو کھانا اچھا مل گیا تو شکر گزاری کرتے تھے. میرے بچے جو ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے، تو ان کو جو ہے تھینکس گیونگ سکھانا کافی مشکل ہے، لیکن میں اور میری بیوی اس کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے گریٹیچیوڈ، شکر گزاری سکھانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو. ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا ایک اور آپ میں سے جو میری طرح اب بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی، بارات آتی تھی، منور صاحب بھی جانتے ہیں، تو بارات کو پہلے کھانا ملتا تھا اور جو مقامی لوگ ہوتے تھے ان کو بعد میں ملتا تھا. تو ہمارے محلے میں ایک شادی تھی تو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں بارات کے ساتھ ہی اندر چلا گیا. تو اس وقت نا کیٹرنگ والے نہیں ہوتے تھے، جس طرح اب تو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں. تو اس وقت لڑکی کے بھائی اور ان کے دوست اور محلے دار وہی کھانا سرو کرتے تھے. تو میرے بڑے بھائی نے ہی مجھے پکڑ لیا انہیں کہا تو ایتھے کی کرن ہے، چل باہر. تو جو ہے بچوں کو شکر گزاری، ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ سکھائیں. میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس پاؤں ہیں وہ یہ اور جوتے نئے نہیں ملے آپ کو. جب ہم اسکول میں تھے تو کہتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں. تو شکر گزاری کرنا، ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ. پھر اپنے بچوں کو بائبل مقدس کی آیات زبانی یاد کرائیں، میمورائزیشن آف اسکرپچر، کیونکہ وہ کلام جو دل میں اتر جاتا ہے نا، اور بچپن میں جو سیکھا ہوتا ہے وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے. کلام، خدا کا کلام ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہو. پھر بچوں کو صرف بائبل کی آیات اور واقعات صرف سکھائیں نہ، بلکہ انہیں دکھائیں کہ کلام مقدس ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، اس کا کیسے اطلاق ہم پر ہوتا ہے. پھر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر گیت گائیں، اور یہ بڑا فن جو ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی یادیں ماں باپ اور بچے آپس میں ڈیولپ کرتے ہیں. پھر جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ تھیولوجی کی اور کلام کی باتیں کریں. ایک دن میں اپنے بیٹے کو میرا ساتھ لے گیا، ہم دونوں پارک میں واک کر رہے تھے. بائی دا وے، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی 4 یا 5 سال کی عمر کی ہے نا، اور آپ ان کو ساتھ باہر لے کر گئے ہیں، تو ان کی اگر آپ نے تھوڑا دور جانا ہے تو ان کی سائیکل ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ واپسی پہ آپ کو سائیکل بھی اٹھانی پڑے گی اور بچہ بھی اٹھانا پڑے گا. میرے 2-3 تجربے ہو گئے نا. میں انہوں نے کہنا کہ سائیکل اتنے رہے گی تو اسی دوئیں جاواں گے. تو اگر سائیکل چلانی ہے تو صرف اسی سڑک، اسی گلی میں، اتنی دور سے پھر سائیکل بھی اٹھائیں اور بچہ بھی آ رہا ہے. کو خیال کرو، ڈرو خدا کو. تو اس میں وہ میرا بیٹا کہتا ہے پاپا
جو ہے اس نے پتہ نہیں وہ سائنس میں پڑھا بلیک ہول کے بارے میں نا، کہ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ مجھے کہتا ہے پاپا اگر کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کو یہ سب کچھ کیوں بنانے کی ضرورت پڑی، کیوں اس نے یہ سب کچھ بنایا؟ تو میں نے کہا یار یہ تو اس نے بڑا اچھا سوال پوچھا. تو پھر میں نے اسے کہا اس لیے کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ تم سے اور مجھ سے محبت والے رشتے میں داخل ہو، ہم اس کی عبادت کریں اور وہ ہم سے محبت کرے اور ہمارا آپس میں ریلیشن شپ ہو. تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کریں. تیسری بات، بہت سی باتیں ہیں اس دوسرے پوائنٹ کے تعلق سے، لیکن تیسرا اصول یہ ہے کہ بیلنس ڈسپلن ود لو اینڈ گریس. اس کو ٹف لو بھی کہتے ہیں. میں اس میں اتنا مضبوط نہیں ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اور بھی کہتے ہیں کہ کرسچن پیرنٹنگ از اباؤٹ لونگ ڈسپلن روٹیڈ ان گریس. کہ جو مسیحی والدین کی تربیت ہے اس میں ڈسپلن اور محبت کو آپ اکٹھا کرتے ہیں. ڈسپلن کا مطلب ہے ان کی اصلاح کرنا، ضرورت پڑے تو انہیں سختی سے منع کرنا، ڈانٹنا، اور کئی دفعہ آپ کو ہلکی پھلکی سزا بھی دینی پڑتی ہے. لیکن ایسا محبت اور فضل کے ساتھ کریں. پنشمنٹ جو ہے، سزا صرف سزا دینے کے لیے نہ دیں اور مینو وٹ چڑھ گیا ہن سارا غصہ یہ کٹ دینا. نہیں، سزا کا مقصد بچے کی تربیت اور اس کی اصلاح ہو اور اس کو بتایا جائے کہ یہ میں تمہارے لیے محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں. اس میں بہت سی آیات ہیں. امثال 13:24 میں لکھا ہے جو اپنے بچے سے چھڑی کو باز رکھتا ہے جو ہے وہ اس بچے سے دشمنی کرتا ہے. امثال 22:15 میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا دل شرارت سے، حماقت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن جو سزا کی چھڑی ہے وہ ان باتوں کو ان سے دور کرتی ہے. پھر امثال 23:13-14 میں، امثال 29:15 میں، ان حوالہ جات میں بچوں کی تربیت جس میں سزا بھی شامل ہے اس کی تعلیم ہے. عبرانیوں 12:5-11 میں لکھا ہے کہ خدا ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. میں بائی دا وے گھر چ کوڑا نہیں رکھیا، ڈوئی رکھی ہوئی. 1 مہینہ پہلے میں نے استعمال کی، اب نام ہی کافی ہے. جب وہ مجھے تنگ کرے میں کہتا ہوں میں ڈوئی لے آن لگ، میں ہاتھ پکڑتا ہوں تو ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے. تو اس میں لیکن اہم بات کیا ہے؟ دا بیلنس آف گریس اینڈ ٹروتھ. فضل اور سچائی کا توازن، 100% سچائی اور 100% فضل. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آیا. اگر آپ ٹو مچ گریس شو کریں گے تو آپ کے بچے انڈسپلنڈ ہو جائیں گے، انگریٹفل ہوں گے اور جو ہے انٹائٹلمنٹ کا شکار ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. ان کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوگا اور وہ سمجھیں گے ہر شے پر ہمارا حق ہے. اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو بچے آپ سے خوف کھائیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. جب باپ یا ماں گھر میں آئیں تو بچے کو خوف کی بجائے، ان سے چھپنے کی بجائے بھاگ کر ان کی طرف جانا چاہیے کہ میرے ابو میری امی گھر آئے ہیں.
تو اب کیسے ہم بائبل کی روشنی میں مؤثر طور سے بچوں کو جو ہے ڈسپلن کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو ان کو سزا دے سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہے اس میں امثال 19:18 کے مطابق ڈسپلن آؤٹ آف لو ناٹ اینگر. جب آپ کو اپنے بچے پر بہت غصہ ہے نا تو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے غصے کو نیچے آنے دیں، اور پھر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کوئی ڈوئی مل جائے یا جڑی ہوئی شے، اگر آپ نے اس کو سزا دینی ہے تو اس کو بتائیں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، میں اس کی تمہیں سزا دینے لگی ہوں تاکہ تمہاری تربیت ہو اور تم زندگی میں بڑے ہو کر ایسی جو ہے حرکتیں نہ کرو اور ایک ذمہ دار انسان بنو. اور انہیں بار بار بتائیں کہ آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی ایم فار یو، لیکن یہ تمہاری تربیت کے لیے. لیکن ایسے بھی انفارچونیٹلی والدین ہیں، وہ غصے میں آتے ہیں تو ٹھڈے مار رہے ہیں بچوں کو، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، اور بچوں کو بہت بچوں سے وہ زیادتی کرتے ہیں. یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ ببلیکل ڈسپلن نہیں ہے، کیونکہ بائبلی سزا کا تصور یہ نہیں ہے کہ میں بس بچے نو کوٹ چاڑ دینی ہے. بائبلی سزا کا تصور یہ ہے کہ میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر بچے کی تربیت کرنی ہے محبت سے، اور اگر اس میں سختی یا سزا بھی استعمال کرنی پڑے تو اس کا مقصد بچے کو سزا دینا نہیں ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں بچہ جو ہے درست راہ پر آ جائے. پھر جو ہے اپنی جو بات آپ بچے سے کہتے ہیں اس کو پورا کریں، اس میں کنسسٹنٹ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کریں. میری بیٹی کی عمر 4 سال ہے، میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جوس لاؤں گا. میں پہلے دن بھول گیا، اس نے مجھے یاد دلایا. دوسرے دن میں بھول گیا، یاد دلایا. تیسرے دن پھر اس نے میں نے اس کو ساتھ لیا، میں نے کہا ہم جوس لے، تو میں اس کو ساتھ ہی لے گیا. لیکن اس سے میں نے یہ سیکھا کہ بچے یاد رکھتے ہیں. ایسے ہی جب آپ نے وعدہ کیا اسے پورا کرنا ہے، اور اگر انہیں بتایا ہے نا کہ اگر آپ نے یہ غلط کام کیا تو اس کی یہ سزا ہوگی، تو اس سزا کو امپلیمنٹ کریں، اس کا اطلاق کریں. ورنہ بچے نو پتا ہونا ہے پھوکے ہی، اے پھوکیاں دھمکیاں نے، دم خم کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ بچے ڈونٹ یوز ایمٹی تھریٹس، اس میں کنسسٹنٹ ہوں ڈسپلن میں. پھر جو بات میں نے آلریڈی کہی کہ جو سزا ہے اس کو نتیجے کے ساتھ جوڑیں. کنیکٹ ڈسپلن ٹو کانسیکوینسز. انہیں بتائیں کہ تمہیں ذمہ داری سکھانے کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں یا میں تمہارا دشمن. اور بچوں کو دوسرے بچوں یا دیگر افراد کے سامنے سزا مت دیں. بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، اور وہ بڑا فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. ہمیں نہیں احساس ہوتا، لیکن جیسے کوئی کسی کے سامنے ہماری بے عزتی کر دے، ہمیں برا بھلا کہہ دے، ہمیں ڈانٹ دے، جھڑک دے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا. پوشیدگی میں، علیحدگی میں ڈسپلن کریں. ڈسپلن پرائیویٹلی، ان کو پبلکلی شرمندہ نہ کریں. ڈونٹ شیم چلڈرن پبلکلی. کیونکہ یاد رکھیں جو اصلاح ہے وہ کردار سازی کے لیے ہے، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے. کریکشن از فار فارمیشن ناٹ ہیوملیشن. لیکن کئی دفعہ ہم ایسا کر دیتے ہیں. اگر ایسا آپ کر رہے ہیں اپنا طریقہ بدلیں، خداوند سے اس کی معافی بھی مانگیں. پھر عمر کے مطابق ان کو سزا دیں، ڈسپلن کریں.
3 سال کے بچے کی سزا فرق ہے، 13 سال کے بچے کی سزا فرق ہے. تو اگر آپ نے 13 سال والی سزا 3 سال کے بچے کو دے دی تو یہ زیادتی ہے، یہ ابیوز ہے. ان باتوں کو بھی سامنے رکھیں. ڈسپلن کی ایک کے تعلق سے ایک بات اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سزا یا ڈسپلن کیا نہیں ہے. گالیاں دینا سزا دینا یا ڈسپلن نہیں ہے، یہ وربل ابیوز ہے. بچے کو بے قابو ہو کر مارنا اور جو چیز ہاتھ میں آ جائے وہی مار دی، اور اس کو ٹھڈے مار رہے ہیں اور اس کو جہاں چاہے مار رہے ہیں، یہ بھی ڈسپلن نہیں ہے، یہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن. عام طور پر جو بتایا جاتا ہے، ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ سب سے جو ہے محفوظ جگہ جہاں آپ بچے کو، اگر آپ کو اس کو جسمانی سزا دینی ہے، وہ اس کی پیٹھ ہے، اس کی پشت ہے. لیکن جب جو لوگ اپنے بچوں کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں، چہرے پر جو تھپڑ ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا منفی نفسیاتی اور جذباتی اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسلٹ ہوتی ہے. تو مقصد انسلٹ کرنا نہیں ہے، مقصد ہے کریکٹ کرنا. پھر غصے میں دی جانے والی سزا ڈسپلن نہیں ہے، وہ غصہ نکالنا ہے. اور اگر ایسی سزا جس سے بچے کی روح جو ہے آپ اس کو توڑ دیں، اسے کچل دیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈسپلن نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا. تو ان باتوں کو رکھیں سامنے. بچے کو ڈسپلن کرنا، تربیت کی خاطر سزا دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کی پروننگ کرنا ہوتا ہے. پروننگ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مالی ہوتا ہے نا، وہ ٹہنی کے ان حصوں کو کاٹتا ہے جو پھل نہیں لا رہے، تاکہ ان کی جگہ جو ہے پھلدار ٹہنیاں آئیں. ایسے ہی بچے میں جو بری عادتیں ہیں، آپ اس کی مدد کریں، وہ ان پر قابو پائے اور اچھی عادتیں اپنائے. دنیا میں پوری امریکہ سے ایک منسٹری کا آغاز ہوا، پوری دنیا میں وہ منسٹری پھیلی ہے، اس کا نام ہے فوکس آن دا فیملی. اس کے بانی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر جیمز ڈابسن. وہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، کہ جب وہ ٹین ایجر تھے، 9 عمر جوان تھے، تو بہت شرارتی اور نافرمان تھے. اور ان کے جو والد تھے وہ ایک مسیحی ایماندار تھے، وہ انہیں سمجھاتے، انہیں منع کرتے. پھر ایک دن ان کے والد نے سختی سے جیمز ڈابسن کو منع کیا اور اسے سزا دی. لیکن سزا دینے کے فوراً بعد جیمز ڈابسن کے والد نے اسے گلے لگایا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ جیمز، آئی لو یو ٹو مچ ٹو لیٹ یو بیکم اے مین ہو ڈسریسپیکٹس اتھارٹی اینڈ لیوز سیلفشلی. اس نے کہا، جیمز میرے بیٹے، میں تجھ سے، اور روتے ہوئے کہا، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں یہ دیکھ نہیں سکتا کہ تو ایک ایسا مرد بنے جو نہ تو اختیار کی عزت کرے اور جو خود غرضی والی زندگی گزارے. جب میں تجھے سزا دیتا ہوں تو زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے. اور جو ہے، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ تجھے اور مجھے دونوں کو تکلیف ہوئی ہے آج، لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تیری زندگی کل کو تباہ نہ ہو جائے. اور جیمز ڈابسن بیان کرتا ہے کہ اس لمحے نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اور اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے غصے یا انتقام میں مجھے سزا نہیں دی، اس نے محبت میں مجھے سزا دی. اور پھر اس نے خود کو جو ہے تبدیل کرنا شروع کیا اور اس بات کو جانا کہ میرا والد مجھ سے پیار کرتا ہے.
چوتھی بات والدین کی بچوں کے تعلق سے ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے لیے محبت، حوصلہ افزائی اور حفاظت والا ماحول پیدا کریں. کریٹ این انوائرمنٹ آف لو، افرمیشن اینڈ سیکورٹی ایٹ ہوم. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے جب گھر میں آئیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے جب وہ جا رہے ہیں تو وہ ایسی جگہ جا رہے ہیں اب جہاں ان کو جا کر ڈانٹ پڑے گی، انہیں برا بھلا کہا جائے گا، اور ان کی خواہش ہو کہ اس کی جگہ میں اپنی خالہ کی طرف ہی چلے جاؤں، نانوں کی طرف چلا جاؤں، ماموں کی طرف چلا جاؤں، اپنے کسی دوست کے گھر چلا جاؤں. نہیں، بلکہ بچے اس بات کے آرزو مند ہوں، خواہش مند ہوں کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے ان کو گھر میں محبت، حوصلہ افزائی اور احساس تحفظ، سینس آف سیکیورٹی ملنا چاہیے. یاد رکھیں کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں والدین کہ بچوں کو گھر میں دے اونلی نیڈ رولز اینڈ ڈسپلن. نو، دیٹ از اونلی ون ایسپیکٹ. ہاں، گھر میں رولز بھی ہونے چاہیے، ڈسپلن بھی ہونا چاہیے، بٹ جو بچے ہیں دے نیڈ ٹو فیل لوڈ، ویلیوڈ، سیکیور. وہ محسوس کریں جب گھر میں ہیں یا باہر سے گھر آتے ہیں کہ میں محبت کی جگہ آ گیا ہوں، میں حوصلہ افزائی کی جگہ آ گئی ہوں، اب میں یہاں محفوظ ہوں. آر یو ود می؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں؟ یہی ذمہ داری بائی دا وے ایک فرق انداز میں بیوی کی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی، کہ بیوی خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں جہاں زیادہ تر خواتین جو ہے وہ گھروں سے باہر کام نہیں کرتی، کہ جب شوہر گھر آئے تو وہ محسوس کرے کہ وہ محبت، حوصلہ افزائی اور جو ہے احساس تحفظ سے بھری ہوئی ایک جگہ پہنچ گیا ہے. سو گھر میں محبت، حوصلہ افزائی اور تحفظ والا ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کو والدین سے کیا سننے کی ضرورت ہے؟ یہ سننے کی ضرورت ہے ماں سے، باپ سے، آئی لو یو، مجھے تم سے پیار ہے. پھر اور یہ محبت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے. پھر یہ سننے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے تم پر فخر ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب وہ فرسٹ آیا ہے کلاس میں تو پھر ہی، جب وہ کوئی پرائز جیت کر آئی ہے پھر ہی نہیں، ریگولر بیسس پہ بھی جب انہوں نے کوئی کام کیا ہے، آپ سے آ کر ملے ہیں، آپ انہیں پارک میں لے کر گئے ہیں، وہ وہاں کھیلے ہیں، آپ نے انہیں کوئی ذمہ داری دی ہے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سر انجام دی ہے. یعنی جو روٹین بیسس پر انہیں یہ سننے کی ضرورت ہے. اور اس میں بتاتے ہیں جو ماہرین نفسیات ہیں کہ جب بچے مسلسل یہ پیغام سنتے رہتے ہیں تو اوور دا ایئرز یہ باتیں پھر ان کی جو نفسیات ہے اس میں گہرے طور پر پیوست ہو جاتی ہیں. جب وہ زندگی میں بالغ ہوتے ہیں تو لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو ان کے والدین نے ان کے دل اور دماغ میں، ان کی زندگیوں میں محبت اور اعتماد کے جو بیج بوئے ہوتے ہیں وہ جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بچے پھر ان مخالفانہ باتوں کا سامنا کر پاتے ہیں. پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ تم ہمارے لیے قیمتی ہو. پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی خوشی ہے. اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہیں کہیں آئی فارگیو یو، اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے
تو بچوں سے معافی مانگنے میں بڑوں کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمارے کلچر کے کافی خلاف ہے کہ جی جو بڑے ہیں انہیں معافی نہیں مانگنی، بچوں کو ہی مانگنی ہے۔ تو لیکن یہ بائبلی اصول نہیں ہے، یہ انجیل کی جو اقدار ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ آئی بلیو ان یو، ماں اپنی بیٹی کو بتائے، بیٹے کو بتائے، باپ بتائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں بچے کے اندر جو ہے احساس پیدا کرتی ہیں کہ اس سے پیار کیا جا رہا ہے، اس کی قدر کی جا رہی ہے، اور پھر گھر جو ہے اس بچے کے لیے محبت، حوصلہ افزائی اور سلامتی کا مقام بن جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے 5 لو لینگویجز، اس کے جو رائٹر ہیں گیری چیپمین، وہ بتاتے ہیں کہ چاہے بچے ہوں یا بڑے، انسانوں کی جو شخصیات ہیں عام طور پر 5 محبت کی زبانیں ہیں، اور ہر شخص میں ان میں سے جو 2 ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں فزیکل افیکشن، جس میں کسی کو گلے لگا کر، کندھے پر تھپکی دے کر اپریشیٹ کیا جائے تو دے فیل لوڈ۔ ایک وہ بتاتے ہیں ورڈز آف افرمیشن، حوصلہ افزائی کے الفاظ۔ پھر ایک وہ بتاتے ہیں کوالٹی ٹائم، آپ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں تو وہ۔ پھر ایک وہ کہتے ہیں کہ ایکٹس آف سروس، خدمت کے کام، عملی طور پر ان کی مدد کریں۔ اور جو ہے 5واں ہے گفٹس، آپ اگر لوگوں کو تحفے دیں۔ تو اس میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم اس پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ توجہ دیں کہ بچے کیسے جو ہے لوڈ فیل کر رہے ہیں، ایکسیپٹڈ فیل کر رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بس مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً میری جو بیٹیاں ہیں، جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے جلدی سے گلے ملیں گی اور مجھے وہ چمٹ جائیں گی اور کہیں گی پاپا آئی لو یو، اور اس طرح کی باتیں، اور دے ول گیو می ہگز۔ میرا بیٹا پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتا جاتا ہے، میں سوچنا یار تو نہیں خوش؟ اچھا، پھر وہ کہے گا پاپا میرے ساتھ کھیلو، پاپا میرے ساتھ کھیلو، یہ میں نے لیگو بنا رہا ہوں، یہ میں ٹاور بنا رہا ہوں، یہ بنا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بناؤ۔ تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آخری اصول، 5 اصول تو اور بھی ہیں لیکن وقت پورا ہو گیا۔ 5واں جو بائبلی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم آپ بچوں کو دیتے ہیں اس کا عملی نمونہ بنے۔ Be a model of a practical example for your children۔ عملی مثال قائم کریں، صرف منہ زبانی نہیں۔ اس کی بہت ساری بائبل میں مثالیں ہیں۔ ہم میں سے جو پریچرز ہیں، یاد رکھیں گھر میں، باہر ہم پریچرز ہیں لیکن بچہ ہمیں پریچر کے طور پہ نہیں دیکھتا، وہ فادر یا ماں ہے تو مدر کے طور پہ دیکھتا ہے۔ تو وہ بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں اس بات کو کہ کیا میرے والدین جو سکھاتے ہیں باہر وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ سو ان دی اینڈ میں ان 5 اصولوں کو دہرا کر کلوز کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ والدین ہونا بائبل مقدس کے مطابق خدا کی طرف سے سونپا ہوا اختیار اور ذمہ داری ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ بچوں کی تربیت اور ڈسپلن میں محبت اور سختی میں توازن کو قائم کریں۔ تیسری جو بات ہے، مسیحی والدین ہونا صرف جسمانی تربیت کرنا نہیں ہے، اس میں روحانی کردار سازی اور بائبلی تعلیم دینا بھی شامل ہے۔ چوتھی بات ہم نے سیکھی ہے کہ مسیحی والدین ہونے کا مطلب ہے
کہ بچوں کے لیے محبت، حوصلہ افزائی اور احساس تحفظ سے معمور گھریلو ماحول مہیا کیا جائے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جن باتوں کی تعلیم دیں بطور والدین، ان پر عمل کر کے ان کے سامنے مثال قائم کریں۔ خداوند ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ والدین ہونا بیک وقت ایک اعزاز اور برکت بھی ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اور مشکل کام بھی ہے، لیکن خدا کے پاک روح اور اس کے کلام کی رہنمائی اور مدد سے ایسا کرنا ممکن ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے اس کے فضل کی تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔